بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ یہ کہ KFC وغیرہ یا اس طریقے کے کفار کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو سامان ہوتا ہے گوشت وغیرہ، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ بعض لوگ اس کو کھاتے ہیں، تو کافروں کے وہاں کا گوشت بالکل جائز نہیں ہوتا کھانا، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے ذبح کروایا ہے، مسلمان سے خریدا، اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔ مرتضی بھائی ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ USA کے اندر جو چکن ہوتا ہے تو پیکٹ کے اوپر اس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسی صورت میں وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اسی طرح کچھ اور اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں کہ KFC وغیرہ یا میکڈونلڈ وغیرہ کا، اور یہ جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں کفار کے، تو ان سے جو چکن وغیرہ یا ایسا سامان ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، پہلے USA کے تعلق سے بات کریں تو ایسا اسلامک ملک کے جہاں پر حکومت مسلمانوں کی ہو اور اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو، غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو، یعنی کوانٹٹی میں مسلمان وہاں زیادہ رہتے ہوں تعداد میں، تو ایسی صورت میں وہاں کا اگر آپ کے سامنے کوئی گوشت پیش کرتا ہے، اگرچہ مرغا ہو یا کچھ بھی، تو اسے جب تک ناجائز نہیں کہہ سکتے جب تک یہ غالب گمان نہ ہو کہ یہ کسی بد مذہب یا پھر کافر کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے۔ تو کھانے میں قاعدہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو چکن آپ نے خریدا ہے، اگر آپ اس پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں اس کا گواہ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کافر کے ہاتھ کا ذبح ہوا آتا ہے، یا یہ فیکٹری یا پیکٹ جہاں کا ہے، وہ لوگ جہاں سے خریدتے ہیں وہاں جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ بد مذہب ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں، اگر یہ بالکل آپ کو یقین ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں کس نے ذبح کیا، لیکن اسلامک حکومت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو ذبح ہوا ہے کس کے ہاتھ کا ذبح ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا آپ کے لیے جائز تو ہوگا، مگر بچنا اس سے بہتر ہوگا۔ اور بچنے کی بہتر کی صورت یہ ہے کہ بچنا اس میں تقویٰ ہے اور کھانا جائز ہے، یہ شریعت کے اعتبار سے فتویٰ ہے، تو آپ اس پہ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں، ضرورت ہو تو کھا سکتے ہیں، اور بچنا چاہیں تو بچنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس چیز کا یہ اعتبار کیسے ہو کہ یہ شخص، یعنی یہ جو ہمارے سامنے پیکٹ ہے اس کے اندر جو ذبح کیا گیا سامان ہے وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کے یقین کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک صورت حال فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ یقین ایسا کہ جس پہ قسم کھائی جا سکے، یعنی اگر کوئی شخص پیکٹ دیکھتا ہے کہ اس پہ لکھا ہے حلال اور چکن، اگر وہ اس چیز پہ قسم کھا لے کہ یہ کافر کا ذبح ہے، میں نے خود دیکھا ہے، تو اگر اسے اتنا یقین ہے ناجائز ہونے کے لیے تب ہی وہ چیز ناجائز ہوگی۔ اگر وہ قسم نہیں کھا سکتا اور اس کو خود نہیں پتہ، یا وہ خود شک شبے میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں، یا صرف اندازہ بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا جائز ہوگا، اندازے سے کوئی چیز ناجائز اور حرام نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، یقین ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، یا پیکٹ پہ خود لکھا ہو کہ یہ کافروں سے ذبح کروایا جاتا ہے یا مشینوں سے ذبح کروایا جاتا ہے، یا پھر وہ کمپنی جس کا پیکٹ ہے یہ شخص اسے جانتا ہو کمپنی کو، یا اس کے اندر جا کر دیکھ چکا ہو اپنی آنکھوں سے کہ یہ پیکٹ جس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ کمپنی چکن مشینوں سے کاٹتی ہے، نہ کہ آدمی اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ گوشت اگر مشینوں سے کٹا ہوا ہے، اس بات پر اس پہ یقین ہے، اور یہ ایسا یقین کہ قسم کھائی جا سکے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ ہاں یہ گوشت مشینوں سے کٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا، اور اگر یہ آدمی خود قسم نہیں کھا سکتا تو وہ حلال ہوگا۔ یہ قاعدہ تمام گوشت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی شک شبے والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں شک میں ناجائز چیز جبھی ہوگی جب اس پہ یقین ہو، اور یقین کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس پہ قسم کھائی جا سکے۔ یا پھر ایسا ہے کہ پیکٹ کے اوپر کمپنی نے خود یہ چیز لکھ رکھی ہے کہ یہ چکن مشینوں کے ذریعے سے ذبح کیا ہوا ہے، یا پھر یہ گوشت مشینوں کے ذریعے سے ذبح کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا کھانا حرام ہوگا، اگرچہ اس آدمی نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ کمپنی کا خود یہ بتانا کہ ہم نے اس کو مشین سے ذبح کیا ہے یہ دلیل ہو جائے گی اس کے حرام ہونے کی۔ اب رہا یہ کہ KFC وغیرہ یا اس طریقے کے کفار کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں تو اس کا جو سامان ہوتا ہے گوشت وغیرہ، اس کا کھانا بالکل حرام ہے، بعض لوگ اس کو کھاتے ہیں، تو کافروں کے وہاں کا گوشت بالکل جائز نہیں ہوتا کھانا، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے ذبح کروایا ہے، مسلمان سے خریدا، اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں مختلف جگہ پر گوشت کے تعلق سے فرمایا ہے کہ کافر کے گھر کی دعوت کھانے کے تعلق سے تو یہ فرمایا ہے کہ گوشت وہاں جائز نہیں، اس کے سوا تمام چیز کھانا جائز ہے، اور کافر کے وہاں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ خود بھی کہے کہ ہم نے خریدا مسلمان سے، اس کے باوجود بھی اس کے جائز ہونے کی صورت جب ہو سکتی ہے جب یہ گوشت جب یہ کافر خرید کے لایا تو اس کا کوئی گواہ مسلمان تھا اس وقت کہ جب یہ ذبح کیا گیا، پھر یہ جب کافر لایا تو اس کے مسلمان کی آنکھوں کے سامنے ہی یہ گوشت رہا، یعنی اگر مان لیجیے وہاں کوئی مسلمان بھی کام کرتا ہے اور وہ بھی ساتھ میں گیا، اس نے دیکھا کہ ذبح کیا مسلمان نے اور اس کو دیا بھی، ساتھ میں لانے کے بعد پکایا، پکاتے وقت وہ مسلمان وہاں موجود تھا، اور جب یہ مسلمان کے آگے پیش کیا گیا تو وہ اس کو کہہ سکے کہ ہاں یہ ذبح ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو اس صورت میں کافر کے وہاں کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمان گواہ ہو اور یہ کہہ سکے کہ ذبح ہونے سے لے کر پکائے جانے تک یہ وہی گوشت ہے جو ذبح ہو کے آیا اور آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اگر کوئی ایسا ثبوت ہو، ایسا کوئی شخص اس کی گواہی دے کہ میرے سامنے سارے معاملے ہوئے، تو اس کا کافر کے وہاں کا وہ گوشت کھانا حلال ہو جائے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر ایسا کوئی گواہ نہیں ہے اور کافر خود کہتا ہے کہ جی میں ذبح کرا کے لایا ہوں، تو پھر وہ گوشت شرعی اعتبار سے کھانا حرام ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ جو کھائے گا اس کو توبہ وغیرہ بھی کرنی ہوگی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں کفار کے جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس میں سبزی وغیرہ یا دوسری چیز کھانا جائز ہے، مگر ایک قاعدے کی بات یہ ہے کہ ریسٹورنٹ کا جو اندر سے حال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، خصوصاً اس کے جو کچن ہوتے ہیں وہاں ایک ہی تیل میں حرام اور حلال سب چیزیں تل دی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے پیچھے بیک گراؤنڈ میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن ابھی میں اس قسم کی ویڈیو بنا نہیں رہا ہوں، صرف ایک آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوگا۔ تو وہ جس چیز میں اگر فرائی کرتے ہیں چکن کو، اب کیونکہ وہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی کے اندر وہ آپ کی پھر کوئی دوسری چیز یا سبزی وغیرہ بھی فرائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ودیشوں میں بھی یہی رہتا ہے بہت سارے ریسٹورنٹ کے اندر کہ وہاں پہ خنزیر کا گوشت جس تیل میں تلا جاتا ہے اسی میں وہ لوگ جلدی میں چکن وغیرہ یا کسٹمر نپٹانے کے لیے اس کے اندر دوسرے سامان سبزی وغیرہ سب چیز ایک گوشت میں تل دیتے ہیں۔ تو اب کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو سامنے آیا وہ اسی تیل میں تلا ہوا ہوگا، لیکن یہ صورتحال جب ہوتی ہے اور یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ حرکتیں ریسٹورنٹ والے کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کفار کے ریسٹورنٹ میں جانے سے بچنا چاہیے۔ اور کوئی آپ کہیں گے کہ کوئی مسلمان کا ریسٹورنٹ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے آپ شک شبے کی چکر میں کوئی حرام چیز اپنے پیٹ میں ڈالیں، تو دوسری کوئی ایسی چیز کھا لیں، اس سے گزارا کر لیں۔ گھر کے اندر ریسیپی وغیرہ دیکھ کر بہت سارے یوٹیوب کے اوپر چینل ہیں کچن وغیرہ کے، بہت معروف چینل ہیں، تو ان کی ریسیپی وغیرہ دیکھ کے وہ ساری چیزیں گھر پہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اور ریسٹورنٹ میں خاص طور سے کفار کے ریسٹورنٹ میں گوشت کھانے سے بچنا چاہیے کہ جائز نہیں ہے۔ قدم قدم پہ کے ہر دم جان